ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کے لیے کئی ایک دورے تمام اضلاع کے کیے۔ میری مراد ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب مجاہد انتھک جناب میاں محمود عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں ڈویژن ڈیرہ غازی خان کے ذمہ داران، اضلاع کے امراء، ناظمین اور ان کی ٹیموں کا کہ جنہوں نے اپنے اپنے اضلاع، تحصیلوں، تھانہ کی سطح تک پہنچ کر محنت شاقہ سے آج کی اس روح پرور بیداری ملت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہود طیبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میں اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں اپنی جماعت کے قائدین کا کہ جنہوں نے مجھ پہ اور میرے رفقا پہ اعتماد کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کی خدمت کرنے پہ ہماری ڈیوٹی لگائی۔ تو میں نے اپنے امیر پنجاب مفسر قرآن مولانا پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب کی صدارت میں منعقد ہونے والے کابینہ کے پہلے اجلاس میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے قائدین نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، جماعت کی خدمت سونپی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں اس مسل کے حق کا جس کو ہم شرح صدر کے ساتھ علی وجہ البصیرت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج یہ کتاب و سنت کا دوسرا نام ہے۔ تو اس عقیدہ کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کو ملک کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے اور اس مسلک کے علم کو لہرانے کے لیے نہ ہم خود چین سے بیٹھنے دیں گے، نہ اہل حدیثوں کو بیٹھنے دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے جو اپنے پہلے اجلاس میں عہد کیا، آج کا یہ روح پرور اجتماع اسی بات کی غمازی کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے پہلے اجلاس میں جو فیصلے کیے،
ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ پنجاب کے 9 ڈویژن ہیں، ہم ڈویژن سطح پہ بیداری ملت کے نام سے کانفرنسوں کا انعقاد کریں گے۔ تو بزرگوں اور قائدین کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت خاص سے آج ہم 7ویں بیداری ملت کانفرنس کا انعقاد کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے 6 ڈویژنوں میں بہاولپور، سائیوال، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا کی کانفرنس سے اپنی مثال آپ ہیں۔ اہل حدیثوں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، ہمارا مسلک کتاب و سنت کا دوسرا نام ہے، جس کی اساس اور بنیاد آج سے 1400 سال قبل تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ رکھی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ یہ صدا، یہ ندا آگے بڑھتی رہی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، ائمہ ہدا نے اس کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی، اور یہ سلسلہ مکہ اور مدینہ سے چلتا ہوا یہ بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا، افغانستان تک آیا، تو ہمارے اکابرین نے نبی پاک کی ایک ایک سنت کے لیے اپنے محلات، اپنے باغات، اپنی دکانات، جائیداد قربان کر دیے، لیکن نبی کی ایک سنت پہ آنچ برداشت نہ کی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، جس طرح آج آپ علماء سے سن چکی ہے۔ یہ بیداری ملت بسلسلہ ختم نبوت آج اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ہمارے آباء اجداد حقیقتاً اور اصل میں ختم نبوت کے پاسبان ہیں، ختم نبوت کے چوکیدار ہیں۔ جس طرح میرے فاضل بھائی رانا شفیق صاحب فرما رہے تھے، اہل حدیث کے سرخیل امام الاثر جناب مولانا میر محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے شہادت القرآن لکھ کے قادیانیت کو دفن کر دیا، جس پہ گولڈا شریف کے جناب پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا، تو اپنی تقریر میں لکھا، اگر حیات مسیح پہ قیامت تک بھی کوئی کتاب نہ لکھی جائے، مولا میر کی شہادت القرآن ہی کافی ہے۔ تو ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے غیور اہل حدیثوں، آج اپنے جد امجد کی زندہ تبندہ تاریخ کو دہرانے کے لیے قائد اہل حدیث حضرت سینیٹر ساجد میر صاحب آپ کے ہاں آئے ہیں، آپ سے اس بات کا عہد لینے کے لیے، آپ سے اس بات کو دہرانے کے لیے۔ اہل حدیثوں، آج میں اپنے دادا کی زندہ تبندہ تاریخ کو دہرانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے لیے، نبی کے نبوت کی پاسبانی کے لیے، نبی کے ناموس کے تحفظ کے لیے، اس کی چوکیداری کے لیے اگر آپ کو کھڑا ہونے پڑا، میدانوں میں آنا پڑا، بازاروں میں نکلنا پڑا، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کھڑے ہو کے کہے تیار ہیں، کھڑے ہو کے کہا امیر محترم کو آپ یقین دلائے کہ انشاءاللہ ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، خون کا آخری قطرہ بہا سکتے ہیں، لیکن نبی کی ختم نبوت کے کبھی کمپرومائز کر سکتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کا یہی جذبہ جوان رہا، اگر آپ نے اسی جذبہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کا عہد کیا، تو
تو انشاءاللہ کوئی ڈاکو کوئی چور میرے آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہیں کرے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.